ایسے ایسے فتوے لگائے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ جس نے بھی اپنے نبی کی شان کو بڑھا چڑھا کر یہاں تک لے گیا کہ اس کو اللہ ہی کر دکھایا، وہ بھی اسی فتوے کی زد میں آئے گا۔ اب یہ تو عام لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کر رہے ہیں، کوئی گستاخی تو نہیں کر رہے۔ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، ان کو سارا کچھ پتا ہے، وہ ہمارے ادھر موجود ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے آتے ہیں، پھر اس طرح کے وہ گیت گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، محفلیں لگاتے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے تو یہ غلو ہے، غلو یہ ہوتا ہے کہ جو شان اصل ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دینا، اپنی طرف سے اس کو بڑھا دینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، کیونکہ آپ کو تو یہ علم تو تھا کہ میری امت پر لمبا وقت گزرے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی عیسائیوں میں نہیں آیا۔ عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 600 سال میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا جو آ کر عیسائیوں کی اصلاح کرتا، انہیں بتلاتا۔ کچھ نیک لوگ تھے جو اپنے طور پہ کام کرتے، لیکن زیادہ تر جو نصرانی تھے وہ کفر اور شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ یورپ سارا نصرانی ہے، کرسچن لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دین نام کس چیز کا ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو اتنا اس طریقے کا بنا دیا، ان کے پادریوں نے، ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے، ان کے عالموں نے اور ان کے بڑے بڑوں نے دین کو اس صورت میں ان کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ کچھ لوگ بالکل سیکولر ہو گئے، دین ان کی زندگیوں سے ختم ہو گیا، جو نام کے رہ گئے ان کا وہ عقیدہ بن گیا جو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، نہ ان کی کتاب میں ہے، نہ کہیں موجود ہے۔ تو یہی حالت آج کے مسلمانوں میں بھی وہ شروع ہو چکی ہے، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اور آج کے مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، دین صرف نام کا ہو کہ ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے ہمیں یہ، باقی کسی چیز میں وہ دخل نہیں دیتے۔ اور کچھ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر زیادتی پر لے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے حضور کے پاس ہے، ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم حضور کے مانگت ہیں، ہم حضور کے آقا کے۔ اور یہ بڑی مشہور بات جو اکثر مشہورکاروں اور عام لوگ زبان سے دہراتے ہیں کہ وہ جو مشہور فقرہ ہے جو کہتے ہیں وہ بات بنی ہوئی ہے، یہ آقا آپ ہی کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا ہی ترس اور رحم ہے ہم پر کہ ہم جی رہے ہیں، اگر آپ کا یہ ترس رحم نہ ہوتا تو شاید کبھی کا ہمارا کچھ ہو چکا ہوتا۔ تو وہ سلسلے، وہ عقائد مسلمانوں میں چل پڑے ہیں جو نصرانیوں میں پڑے۔ اب قرآن نے نصرانیوں پر کیا فتوے لگائے، مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عیسائیوں کی کیسی ریس کی اور کیا کیا عقیدے بنائے، انشاءاللہ کل اس کو مفصل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور پوری دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔